روئے زمین پر پائے جانے والی کوئی خوبی، کوئی کمال اور بنی نوع آدم کے اندر سمجھے جانے والی کوئی ایسی اچھی صفت، جی ہاں، جس کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک بسنے والے انسان اور ساری انسانیت اچھا سمجھتی ہے، کوئی بتا دے کہ وہ اسلام میں موجود نہ ہو؟ یعنی وہ تمام خوبیاں اور کمالات اور عمدگی اور اچھی باتیں جو کسی کے ذہن میں کہیں تک بھی آ سکتی ہے، مطلب اسلام میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر سچائی ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، دوسروں کی محبت ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، دوسروں کے ساتھ عفو درگزر کرنا ہے، غصے پر قابو پانا، اب مطلب جتنی آپ سوچ سکتے ہیں ذہن و خیال میں کسی کے آ سکتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر روئے زمین پر بسنے والا کوئی کسی مذہب کا ماننے والا، کرسچن ہو یعنی عیسائی ہو اور ہندو ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، اس نقطۂ نظر سے اگر کوئی غور کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ صفات و کمالات و خصوصیات و امتیازات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عادات مبارکہ جو بالکل مصدقہ ہیں، دوست و دشمن سب نے جن کی تصدیق کی ہے، کسی بشر میں اگر پائی جاتی ہو تو دکھا دے کوئی۔ الصادق الامین تو دشمنوں کو دیا ہوا لقب ہے، اور اس پہلو سے میرے مسلمانوں اور شکوک و شبہات کے شکار ہونے والوں، اگر اس پہلو سے کبھی غور کرو گے تو انشاءاللہ اسلام کا جو آفتاب ہے نا، وہ قلب اس کی روشنی سے ایسا منور اور ایسا چمک اٹھے گا کہ جتنے شکوک و شبہات کے اندھیرے ہیں وہ بھاگتے نظر آئیں گے اور نام و نشان مٹ جائے گا ان کا۔ کس پہلو سے؟ ایک ایسی شخصیت کہ جس کا نہ کوئی استاد، نہ معلم، نہ ٹیچر، نہ کسی یونیورسٹی، نہ کالج، نہ مدرسہ، نہ مکتب، جو کہیں نہیں گئی، مطلب کتنی کھلی ہوئی سی بات ہے۔ ایک انسان خالی اس ذہن ہو کہ اس پہ غور کر لے، ہر دھرمی میں اور ضد میں اور عناد میں نہ آئے، خالی اس ذہن ہو کر غور کر لے کہ یار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا عرب میں پیدا ہونے والا انسان کہ کسی نے پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، اور اتنا عظیم اور جامع اور کامل و مکمل دین ہم کو دے گئے کہ وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاملات کی لائن ہو، بیچنا ہو، خرید و فروخت ہو، اجارہ ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، تجارت ہو، اور گھر میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اسی طرح بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے۔ میرے بھائی اگر اس نقطۂ نظر سے مذہب اسلام کی صداقت و سچائی پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے اور رسالت کی سچائی پر غور کرو گے تو شیطان دم دبا کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس پہ اس نقطۂ نظر سے غور کیا کرو۔ ایک وعدہ قرآن نے کیا تھا، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ نا، کہ آج 1400 ساڑھے 1400 سال گزرنے کو ہے، اور قرآن کا چیلنج ہے اپنی جگہ قائم ہے آج تک۔ کیا عرب میں فصحاء و بلغاء اور عیسائیت اور دہریے والے اور دوسرے مذہب والے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے اور کتنی زبانوں پر مہارت رکھنے والے موجود نہیں؟ لیکن کیوں نہیں پیش کر سکے آج تک؟ جہاں جس نے پیش کیا اسی کے لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگ گئے کہ ایک آیت کوئی لا کے دکھا دے، چھوٹی سی صورت ہو، آیت ہو، کوئی بنا کے پیش کر کے دکھا دے۔ القتل انفال القتل ہم نے پڑھا تھا، وہ مختصر المعانی بخیر، اسے چھوڑو۔ تو یہ تو اپنی جگہ قرآن کریم کی سچائی اور صداقت کی ہے ہی دلیل، لیکن ایک عظیم الشان دلیل جس کی طرف آپ کا ذہن نہ گیا ہو میں بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی تو قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں کتنی عظیم الشان دلیل ہے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کی کہ آج 1400 ساڑھے 1400 سال گزرنے کے بعد کتنے فرقے مسلمانوں میں ہے، کتنے مذہب ہیں، کتنی آرا ہے، کتنے اختلافات ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ اس کے ایک نقطے، ایک حرف کے بارے میں بھی جس طرح نازل ہوئی تھی بالکل اسی طرح مسلمانوں میں موجود ہے اور قائم اور ثابت ہے۔ غور کرنے والا چاہیے، غور کرنے والا۔ ہاں میرے بھائیوں، آج یہ نیٹ وغیرہ کے ذریعے فرق باطلہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں، اللہ عز و جل کے وجود کے بارے میں، اللہ کے وجود کی دلیل لا الہ الا اللہ۔ 2 دن پہلے مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ کے پاس میں بیٹھا، فرمانے لگے یہ جو گلا ہے ہمارا گلا ایک ہی طرح کا، اندر میں یہ پائپ جو لگائی ایک ہی طرح کا ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو کر کے دیکھ لو کہ فرمانے لگے کوئی خاتون تھی انگریز کے دور میں انڈیا میں، تو اس کے انتقال کے بعد ان کو یہ ہوا کہ اس کی اتنی اچھی آواز کیا تھی، کیا اس کے گلے میں کوئی خاص چیز فٹ تھی، کیا تھا؟ دیکھا گیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں ذرا سی تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی کوئی ہو، آپ کسی فیکٹری سے 1000 پیس بناؤ، کسی چیز کے 1 لاکھ بناؤ، 1 کروڑ بناؤ، اور صورت بھی مختلف ہے ان کی، ایک ہی پیس ہے، گلاس ہے، ایک ہی طرح کا ہے، ظاہر میں بالکل اسی طرح، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، دل، دماغ اور یہ اندر کی ساری چیزیں بالکل ایک طرح کی، ایک ہی طرح کا پیس بنا کے دکھاؤ، اور خصوصیتوں کے اعتبار سے، مزاجوں کے اعتبار سے، طبیعتوں کے اعتبار سے، فکروں اور سوچوں کے اعتبار سے بالکل مختلف، اور یہ آواز کا اختلاف کتنی عظیم دلیل ہے حق تعالیٰ کے وجود پر۔ غور تو کرو، ایک ہی طرح کا یہ حلق ہے، اور دیکھ لو آواز، یعنی 1000، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 کھرب انسانوں کی آواز مختلف ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے غور و فکر کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا۔ جی ہاں،